یہ وہ دن تھا جب بیت المقدس کے در و دیوار گواہ بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سچے اور بہادر رہنما شہر میں داخل ہوئے۔ نہ خون ریزی نہ انتقام، صرف انصاف، صبر اور رحم کا پیغام۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، بچوں نے ہنسی خوشی ہاتھ ہلایا اور ہر مذہب کے لوگوں کو امن ملا۔ یہ تھی اصل فتح، دلوں کی فتح۔ سلطان نے محل میں کسی ایک مذہب کو نہیں بلایا، وہاں مسلمان، عیسائی، یہودی سب بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب کو سنا، سب کی عزت کی، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ ہوا، کیونکہ سلطان جانتے تھے کہ اگر دلوں میں نفرت ہوگی تو شہر میں بھی جنگ ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، وہ اتحاد جو سلطان نے بنایا تھا آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ لوگ آپس میں لڑنے لگے، فرقے بنے اور طاقت کی ہوس نے عقل کو دھندلا دی۔ محلوں میں فیصلے نہیں، جھگڑے ہونے لگے اور ایک مضبوط قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ جب قوم کمزور ہو جائے تو دشمن حملہ ضرور کرے۔ فلسطین ایک بار پھر دشمن کے قبضے میں چلا گیا۔ گھروں پر بم، اسکول ویران ہو گئے، بچے ڈر کے چیخنے لگے، لیکن دنیا چپ رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بس دھواں، آنکھوں کے آنسو اور ایک خاموش غلامی باقی رہ گئی۔ ایمن ایک 12 سالہ بچہ غزہ کے ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں رہتا تھا۔ چھت ٹوٹی ہوئی، بجلی غائب، لیکن اس کی امید زندہ تھی۔ ایک پرانا سا ٹیبلٹ اس کے پاس تھا جس پر وہ چپکے چپکے AI اور کوڈنگ سیکھنے کی کوشش کرتا۔ باہر جنگ تھی مگر اندر ایک خواب پل رہا تھا۔ ہر رات وہ ایک موم بتی جلا کر ٹیبلٹ کی روشنی میں سیکھنے لگتا۔ نہ اسے کسی سے مدد ملتی، نہ کوئی اسے سکھاتا، بس اس کا جنون، اس کی امید۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ نیا کرے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیسے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک رات ایک عجیب سا خواب آیا۔ دھند سے ایک شاندار شخصیت ظاہر ہوئی، سر پر تاج، ہاتھوں میں تلوار اور آنکھوں میں درد اور ہمت۔ یہ تھے ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ایمن حیران تھا مگر سلطان مسکرا رہے تھے۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، ایمن، تلوار کا وقت گزر چکا ہے، اب جنگ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ اگر تم اپنے وطن کو آزاد دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں علم سیکھنا ہوگا۔ AI، کوڈنگ، تصویریں، کہانیاں، یہ تمہارے دور کی تلوار ہیں۔ اٹھو اور سچ کو دنیا تک پہنچاؤ۔ صبح ہوئی، ایمن کی آنکھ کھلی، مگر اب وہ وہی بچہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ تھا اور دماغ میں ایک نیا راستہ۔ اس نے فوراً اپنا ٹیبلٹ کھولا اور کام شروع کر دیا۔ اب وہ کچھ بننا چاہتا تھا، اپنے خواب کو سچ کرنا چاہتا۔ اس نے ایک ویڈیو بنائی، اپنی کہانی، اپنے دکھ اور اپنی امید۔ یہ ویڈیو سچ بولتی تھی اور سچ ہمیشہ دلوں کو چھوتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس کی آواز سنتے، کسی نے آنسو بہائے، کسی نے دعا دی، کسی نے اسے شیئر کیا۔ ایمن کی آواز اب خاموش نہ تھی۔ پھر معجزہ ہوا، دنیا بھر کے نوجوان اس کے ساتھ جڑ گئے، کوئی امریکہ سے تو کوئی مصر سے، کوئی پاکستان سے تو کوئی بھارت سے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تلوار نہیں بلکہ لیپ ٹاپ، موبائل اور کیمرہ تھا۔ یہ نئی فوج نفرت کے خلاف تھی، علم، سچ اور ہنر کی فوج، ہمارے ڈیجیٹل مجاہدین۔ اب ایمن تنہا نہ تھا، وہ ایک نئی نسل کی قیادت کر رہا تھا، ایک نسل جو کہانی سے جنگ لڑتی ہے اور سچائی سے آزادی کی راہ بنتی ہے۔ اس کے پیچھے مسجد الاقصی چمک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، اور اس لیپ ٹاپ کی اسکرین پر لکھا تھا، فری پیلسٹائن۔